کے ساتھ اس ایونٹ کو مزید سکسیس کے لیے، اور انشاءاللہ اگلے سال ہم اس کو انٹرنیشنل ایک ایونٹ کے طور پر منایا جائے گا۔ اس کے لیے بھی آپ تمام پارٹنر سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ تمام اسپانسر جو اس وقت ہمیں ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اگلی دفعہ بھی آپ ہمیں ساتھ دیں گے۔ اور اس کو اس لیے بھی مانا جاتا ہے کہ ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس علاقے کی خوبصورتی کو، اس علاقے کی نیچرل بیوٹی کو، جس طرح سے لوگوں نے، میڈیا پرسن نے ہمیشہ سے کیمرے میں اپنے بہترین ایک پازیٹیو امیج بنایا، اور اس علاقے کو آپ لوگوں نے باقاعدہ پوری دنیا کے نظروں میں لایا۔ اس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایونٹ انتہائی اہمیت کا حامل رکھتا ہے کہ بیک بون آف ٹورزم کہا جائے اس ایونٹ کو۔ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ اس سے بھی بہتر انداز میں ان کے ساتھ میرا انٹریکشن کافی پرانا ہے۔ 2018 سے آنورڈ TDK کروایا، سرفرنگا کروایا، شندور پولو کا۔ گلگت بلتستان کا نام اگر آ جائے تو چاہے خبر کی اہمیت ہو یا نہ ہو، ایونٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میں انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ GB کے نام پہ ہمیشہ یہاں کی لوکل جو میڈیا ہاؤسز ہیں، صحافی حضرات ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اور یہ پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ سارے اس ایونٹ کو، اس کے اناؤنسمنٹ کو، اس کے روڈ شو کو کور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ یو آل۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ جی 2019 کے بعد 2022 میں کیوں ہو رہا ہے؟ درمیان میں 2-3 سال اس کا ایبسنس رہا۔ ایک تو کووڈ رہا، کووڈ کی وجہ سے 20-21 میں ہم یہ کروا نہیں سکے تھے۔ پھر اس سال اگین ارادہ یہی تھا کہ سرفرنگا کا ایونٹ نہ کروایا جائے بیکاز آف فلڈس۔ جس قسم کی ڈیواسٹیشنز ہوئی ہیں، GB میں بھی ہوئی ہیں، پورے پاکستان میں بھی ہوئی ہیں، تو توجہ ساری اس طرف تھی، اس طرف نہ تھی۔ تو لیٹ اناؤنسمنٹ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کا اس طرف کوئی ارادہ نہیں تھا کہ سرفرنگا اس طرح اس سال نہ کروایا جائے۔ لیکن بہت سارے ہمارے ویل وشرز جو ہیں، ان میں سے آپ بھی، میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے اچھا مشورہ دیا اور صحیح اینگل انہوں نے ہمیں دیا کہ لیکن 2 سال سے کووڈ کی وجہ سے سیکٹر پورا بیٹھا ہوا ہے، ٹورزم سیکٹر بالکل بیٹھا ہوا ہے GB کا۔ اس آپ کو اندازہ ہے کہ گلگت بلتستان کا مین سیکٹر جو ہے، جس سے اس کا اکانومی کا انجن چلتا ہے، دیٹس ٹورزم بیسکلی۔ اور ٹورزم کا پچھلے 2 سالوں سے تمام ہوٹلز کمپلیٹلی پورا ٹورزم سیکٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس سال پھر فلڈ کی وجہ سے یہ مشورہ لیا گیا اور کیبنٹ نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ گورنمنٹ جو ہے، چونکہ ریہیبلیٹیشن ورک میں آلریڈی بہت زیادہ مصروف ہے اور تمام اپنے بجٹ کا میکسیمم جو ایلوکیشن ہے وہ ٹورڈز ریہیبلیٹیشن ہے، تو منیمم ایکسپینڈیچر کے ساتھ گورنمنٹ اس میں منیمم ایکسپینڈیچر کے ساتھ اگر یہ سرفرنگا ہو سکتا ہے تو کر لیں۔ اس ڈیسیجن کے بعد پھر میں ممنون ہوں، مشکور ہوں پارٹنرز کا جو پھر سامنے آئے، اور صرف موبلائزیشن ایڈوانس جو تھا اس کو موبلائز کرنے کے لیے وہ گورنمنٹ نے انیشلی انجیکٹ کیا، لیکن باقی سارے اخراجات جو ہیں اس کے وہ ہمارے پارٹنرز نے دیا، جن کا نام منسٹر صاحب نے بھی لیا، اور میں بھی ان کا خاص طور پہ نام لینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے پاک ویل ہے جو ہمارا ٹیکنیکل پارٹنر ہے، جس کے بغیر یقیناً یہ ریلی کروانا ممکن نہیں تھا، اور ان کے ساتھ سنیری بینک ہے، ایک RSP ہے، فاسٹ کیبل ہے، اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہے، دبئی اسلامک بینک ہے، باٹو ہے، اور اگر میں کسی کا نام لینا بھول جاؤں تو ڈسکور پاکستان ہے، سرینا ہوٹلز ہے، ٹویوٹا ہے، گوبیز ہے۔ یہ بہت سارے پارٹنرز ہیں جنہوں نے ساتھ دیا، اور یہ جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ گورنمنٹ اس میں فنڈ انجیکٹ نہیں کرے گی، اس کو پھر حقیقت میں بدلا تو کہ یہ پاکستان کی نمبر 1 ریلی بن جاتی۔ پچھلے سال بھی تقریباً کوئی 10 یا 15 کے پوائنٹس کے مارجن سے ہم سیکنڈ ہے، تو ہوپ فلی اگر اس سال ہم 2022 میں کرواتے ہیں تو 23 میں یہ ٹاپ پہ آ جائے گی۔ کولڈ ڈیزرٹ ریلی اس طرح، اس سینس میں کہ ڈیزرٹ تو آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے، کولڈ ڈیزرٹ بھی شاید دنیا میں دیکھا ہو، لیکن سرفرنگا جیسا میرے خیال میں دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیزرٹ ہے جہاں پہ ریت کا اپنا سمندر ہے، اس کے ساتھ ساتھ سمندر ہونے کے ساتھ، ریت کا سمندر ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جھیل بھی ہے، صحرا کے اندر جھیل بھی ہے، اسی صحرا کے ساتھ انڈس بھی بہتا ہے، اس میں سنگلاخ پہاڑ بھی ہیں، اس میں نخلستان بھی ہے، اس میں ریت بھی ہے، اور اس میں پتھر بھی ہے۔ تو یہ سارے جو ڈائیورسٹی ہے یہ اس کو یونیک بناتا ہے سرفرنگا کو۔ اسی وجہ سے ریسلز وہاں پہ پھر آ کے ریلی کرنا اپنے لیے، اپنے کیریئر کے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک بڑے ریسر کا اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ سرفرنگا کا 10 کلومیٹر تھر کے 50 کلومیٹر کے برابر ان کے لیے
اتنا ٹف ہوتا ہے. اس لیے سرفرنگا کا پوٹینشیل زیادہ تھا. پھر دوسرا یہ کہ K2 کا ہب ہے, اور پھر اوور آل گلگت بلتستان کے حوالے سے دیکھیں تو الحمدللہ گلگت بلتستان پچھلے سال بھی ون آف دی فیوریٹ ڈیسٹینیشنز کا انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوا تھا. اگر یہ کووڈ اور درمیان میں فلڈ وغیرہ کے یہ ایشوز نہ آتے تو ہم بہت آگے جانا تھا. وہ میں ایک پریزنٹیشن بھی ہے, ایک آپ کے لیے پرومو بھی ہم نے بنایا ہوا ہے. وہ خاص بات اس سال کی یہ ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کو خاص طور پہ سامنے رکھا ہوا ہے. سرفرنگا کو لانچ کرنے سے پہلے سرفرنگا کا ہم نے انوائرمنٹل پالیسی بنائی. اس پالیسی کو تمام پارٹنرز میں ڈسٹریبیوٹ بھی کیا, تمام ریسرچ میں کیا, اور کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ ہم ارینجمنٹ کے دوران اس انوائرمنٹل پالیسی کے مطابق چلیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم نے منیمم پرنٹس رکھے ہوئے ہیں, سارا ڈیجیٹل پہ رکھا ہوا ہے کہ حد المقدور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی ہم نے ڈسیمنیشن کرنی ہے انفارمیشن کی, ایڈورٹیزمنٹ کی, وہ تھرو ڈیجیٹل ورلڈ کے کیا جائے, بجائے اس کے کہ ہم پرنٹس پہ جائیں, کاغذ پرنٹ کریں, کلرز کا یوز کریں. تو یہ خاص فیچرز ہیں سرفرنگا کے اس سال کے. مزید جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہوں گے وہ میری ٹیم یہاں پہ موجود ہوگی, اور اینڈ پہ انشاءاللہ آپ کے کوئی اور کنسرن ہو, کوئی اور سوال ہو تو اس کے جواب بھی ہوں گے. تو اس سال جب 2 سال کووڈ کا لیسن بھی ہم نے لیا, ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو سب سے بڑا تھیم تھا کووڈ کا, کانٹیکٹ لیس ہو جائے, انفراسٹرکچر کو کانٹیکٹ لیس بنائیں, فیوچر کی جو ڈینجرز ہیں وہ کانٹیکٹ کے ساتھ ہیں. تو اسی تھیم کے ساتھ ہم نے اس کو ری برانڈ کیا, اینڈ دین وی کیم آؤٹ ایز اے, آپ کو لوگوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ ریلی کے نام سے ہم ادھر آئے. سرفرنگا از بیسیکلی اے ویلیج ان دا ڈیزرٹ. It's a small village. We want to contribute to that village. اور اس کی برانڈنگ ہم چاہتے ہیں. انٹرنیشنل ایونٹس کا اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اسپانسر کو, دنیا کے بہت بڑے بڑے ریسز ہوتے ہیں, کار ریلیز ہوتی ہیں, ڈکار کا نام آپ نے سنا ہوگا, دنیا کی سب سے بڑی ریلی ہوتی ہے ڈکار ریلی کے نام سے, افریقہ میں ہوتی ہے, بہت بڑی ریلی ہے جس کے لیے بہت بڑے اسپانسرز آتے ہیں. ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اسپانسر ہے, چاہے وہ آؤڈی ہو, چاہے وہ پوشے ہو, چاہے وہ مرسیڈس بینز ہو, چاہے وہ BMW ہو, چاہے وہ ریڈ بل ہو, یہ ایڈونچر کے اسپورٹس کے برانڈز ہیں جو اسپانسر کرتے ہیں اس قسم کے ایونٹس کو. ان کی پالیسی ڈیفائنڈ ہے, انوائرمنٹل پالیسی, سوشل پالیسی اینڈ ہیلتھ پالیسی. جب تک کسی بھی ایونٹ کی یہ 3 پالیسیز ڈیفائن نہیں ہوتی وہ اسپانسر نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے چونکہ انہوں نے اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ ڈکلیئر کی ہوئی اپنے ملکوں میں, اور اگر آپ کو وہ اسپانسر کرتے ہیں اور آپ کی کوئی ایسی پالیسی ڈکلیئر نہیں ہے تو جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں, وہ ذات کے نام سے مشہور ہے. ٹریڈیشنل ذاتس ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ ایک کمپٹیشن کرتے ہیں بلائنڈ لیک کے اوپر. وہ ایونٹ بھی ہے تاکہ ان کو پروموٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ ہماری کلوزنگ سیریمنی ہے جس میں ہم تمام پارٹیسپینٹس کو پلس ریسرس کو, کیونکہ ہم نے پرائز منی رکھی ہے. سرفرنگا میں جو ریسنگ ہے اس کی 4 کیٹیگریز ہیں, پریپیئرڈ کیٹیگری, اسٹاک کیٹیگری, وومن کیٹیگری اور بائک کیٹیگری. اسی طرح تھوڑا تھوڑا کم کر کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے. اسی طرح اسٹاک کیٹیگری ہے اس میں 2 لاکھ تک ہے. اس کے بعد پریپیئرڈ کیٹیگری اس میں 1.5 لاکھ تک ہے, اور بائکرس کا بھی اسی طرح 1.5 لاکھ تک. اس طرح کی اناؤنسمنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ ہوں گی تاکہ ریسرس زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ ہوں. اور آئی ہوپ کہ تمام میڈیا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم پاکستان میں